बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अपने वीलॉग में डिस्कस करेंगे जो 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर और मुर्शद इमरान अहमद खान नियाज़ी अडयालवी की, उसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं और सुना है कि गंडापुर को डांट पड़ी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि चीफ जस्टिस ने 1-2 दिन पहले हमें डॉलर खोर कहा, यानी छोटे छोटे यूट्यूबर्स को। मुझे तो नहीं, मेरी तो इतनी औकात नहीं है, बहरहाल जो हमारी बरादरी के बड़े लोग हैं, उस्ताद हैं, उनको कहा। लेकिन आज आपको उनके और उनकी बेगम सरीना जो है ना ईसा के एक जॉइंट अकाउंट के बारे में बताऊंगा कि वो जवाब तो नहीं आया चीफ साहब। इसके बाद बाप लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर्ड और फिर बेटा एज ए कैप्टन रिटायर्ड और अनकरीब अलविदा पाकिस्तान और खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत मनाजिर और कानून की पाबंदी वहाँ पे फिर। और उसके बाद आखिरी बात है कि जी एक बारी फिर आप अपने प्लेटलेट्स गिराएं और यहाँ से निकलने की कोशिश करें। यहीं से हम अपना स्टार्ट करेंगे। सुनने में आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो सीट है वो गैर मुल्की फ़्लाइट से बुक हो गई है और जायके के लिए और अपनी ढाल बनाकर वो बेटी को साथ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी बदकिस्मती से वज़ीर आला पंजाब हैं, 2 नंबर हैं। 2 नंबर मीन सियासी तौर पे फॉर्म 47 पे जीत हुई हैं, मेयर शराफत से हारी हैं, लेकिन जिनकी लाडली थी उन्होंने वज़ीर आला बनवाया। और अब नवाज शरीफ जो है, चूंकि जूं कादी फायद ईसा के दिन करीब आ रहे हैं, वकला की वार्निंग आई है, PTI का एहतजाज जो है ना उसका शेड्यूल जारी हुआ है, तो नवाज शरीफ को लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है। और नवाज शरीफ के पेट में गैस भी बहुत है जो वो खारिज करना चाहते हैं, लेकिन मुंह के जरिए। और वो हैं इस किस्म के लीडर कि वो पाकिस्तान में या जाती उमरा में जो है वो ये गैस खारिज नहीं कर सकते। हालांकि हमने तो सुना था कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब वो 7 समंदर पार जाकर वो बातें करेंगे, वो बताएंगे कि उनको किसने वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया, किसने उनकी पीठ में खंजर घोंपा। और इस दौरान एक कॉल भी ट्रेस हुई थी मियां साहब की, जिसमें उन्होंने 2 बंदों को जो है वो जिम्मेदार करार दिया था। एक तो अपने भाई शहबाज शरीफ को और दूसरा एक ताकतवर तरीन शख्सियत को उन्होंने जो है वो जिम्मेदार करार दिया। उस कॉल के बाद भी वो जाना चाहते हैं कि वो अपने मुल्क, अपने आबाई मुल्क इंग्लैंड में चले जाएं, जहां पे उनकी जायदाद है, जहां पे उनकी आल औलाद है, जहां पे उनकी खुशियां हैं और ईदें हैं, शबरातें हैं। तो वो वहां जाने के लिए जो है वो पर तोल रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया कि एक वजह तो कादी फायज ईसा हैं। कादी फायज ईसा अगर ऊपर नीचे होते हैं, अगर कादी फायज ईसा की एक्सटेंशन नहीं होती, और मेरी जाती राय है कि किसी सूरत में नहीं होगी, क्योंकि सारे वकला जो है वो आजम नज़ीर तारड़ के गुलाम नहीं हैं। सारे वकला ने आजम नज़ीर तारड़ से लंबे लंबे और चौड़े चौड़े चेक नहीं पकड़े हुए। और फिर जो जजेस बैठे हैं कानून पसंद, आइन पसंद, वो भी बैठे हैं, इंटरनेशनल लेवल के जजेस हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, वो भी जो है वो अपना एहतजाज करेंगे। तो एक तो ये वजह है कि कादी फायज ईसा की अगर एक्सटेंशन हो गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि मियां साहब 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, वो इसलिए लॉलीपॉप दिया गया है कि अगर कादी फायज ईसा वो एक्सटेंड हो जाते हैं तो वो वापस आ जाएंगे। उनकी स्टेट लाइफ की तरह जो लाइफ इंश्योरेंस है वो कादी फायज ईसा है, क्योंकि कादी फायज ईसा इस वक्त जो है वो एक किले की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं कि हर 2 नंबर उस किले में जाकर पनाह ले और उनकी हिफाजत वो कादी साहब करेंगे। एक दूसरा मसला भी दरपेश है। दूसरा मसला ये दरपेश है, जराए दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी दोनों चाहते थे कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को कम अज कम 6 महीने तक और लेफ्टिनेंट DGISI रखा जाए।
اور یہ بھی ذرا دعویٰ کر رہے ہیں کہ خود ندیم انجم کو جو ڈی جی ISI اب سابقہ ہیں 30 ستمبر کو چلے جائیں گے، ان کو بھی ٹی وی سے پتہ چلا کہ ان کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے، تبدیل نہیں بلکہ فارغ کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی ایکسٹینشن پہ تھے۔ تو یہ نیا ڈی جی ISI عاصم ملک صاحب اب کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے اوریجنل پکچر پیش کر دی ادارے کے سامنے اور انہوں نے اگر اپنے کام سے کام رکھا تو پھر ان چوروں کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور اگر انہوں نے پہلی پالیسی جاری رکھی جو ندیم انجم صاحب کی تھی پھر تو ستے خیر ہیں۔ تو یہ دو وجوہات بیان کی جا رہی ہیں کہ پھر کتے کا خون اکٹھا کیا جائے، اس کے پلیٹلیٹس دکھائے جائیں اور ڈاکٹر عدنان چرسی کو کہیں سے برآمد کیا جائے، وہ ٹوٹیاں لگائے، اور اس کے بعد نواز شریف اپنی بیٹی کو لے کر وہ انگلینڈ سدھار جائیں۔ کیونکہ ایک وجہ قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ یہ انتہائی امپورٹنٹ دن، اب یہ فیصلہ کن دن ہے کہ آر یا پار، ایک قاضی فائز عیسیٰ اور ایک نئے ڈی جی ISI عاصم ملک، ان کا رویہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا رویہ کس طرح ہے۔ 2 ہفتوں میں وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو شیر ہک واری فیر اور پھر لندن، یعنی سرور پیلیس، جدہ، پھر لندن، پھر لندن، یہ ایک تاریخ ہے دگڑ 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 دگڑ، جو بھاگنے کی گھوڑا کس طرح بھاگتا ہے دگڑ دگڑ دگڑ، یہ جو ہے بہرحال وہ پھر بھاگنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ وہ بھی مشکل میں ہیں اور ندیم انجم صاحب بھی تبدیل ہو گئے ہیں، لہذا نواز شریف ایک دفعہ پھر وہ سہانی جو ہے وہ رتوں میں اور سکرٹ والی گوریوں میں جن کی ٹانگیں بڑی مزیدار ہوتی ہیں، سفید سفید دودھیا، ادھر کی طرف وہ رخ کر رہے ہیں۔ اب ندیم انجم صاحب، یہ بیرسٹر شہزاد اکبر کا دعویٰ ہے کہ جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم یہ 30 تاریخ کو یہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے سبکدوش ہو جائیں گے، 4-5 دن رہتے ہیں۔ یہ تو خیر ہونا ہی تھا، وہ پہلے ایکسٹینشن پہ تھے، لیکن جو سب سے اہم بات سامنے آئی ہے کہ جس کیپٹن بیٹے کی انہوں نے شادی کی ہے، ساتھ ہی ان کو بھی جو ہے وہ ریٹائر کروا رہے ہیں، اور ریٹائر کروانے کے بعد یہ باپ بیٹا بھی کسی ایسے ملک میں جہاں پہ پنجاب پولیس نہ ہو، جہاں پہ رات کو چھاپے نہ پڑیں، جہاں پہ لوگوں کو اغوا نہ کیا جائے، جہاں پہ لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے نہ لگائے جائیں، جہاں پہ لوگوں کے رشتہ داروں کو اغوا نہ کیا جائے، جہاں چینلز کا گلا نہ گھونٹا جائے، جہاں سرخ بتی پر گاڑی رک جائے، جہاں زیبرا کراسنگ پہ وہ بطخ کو بھی گزرنے کی اجازت ہو، تو کسی ایسے ملک کی تلاش میں یہ نکل جائیں گے۔ اور ہماری دعا یہ ہے، ویسے بھی انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ جو زاد راہ ہوگا، وہ زاد راہ انہوں نے کافی اکٹھا کر لیا ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا، عام مسلمان نے، کہ ہمیں کتنے عرصے کا جو زاد راہ ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہیے، تو امام نے فرمایا تھا کہ میرے لیے تو ایک دن بھی جائز نہیں ہے کہ میں ایک دن کا بھی زاد راہ جمع رکھ سکوں، لیکن ہاں ایک عام آدمی کے حالات میرے سامنے ہیں، ایک عام آدمی کے مسائل میرے سامنے ہیں، تو ایک عام آدمی کو 3 دن کا زاد راہ رکھنے کی جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ 3 دن کا اپنا جو ہوتا ہے زاد راہ، آپ کو پتہ ہے اپنا جو ہے نا وہ سامان شمان کھانا پینا 3 دن کا وہ رکھ سکتا ہے، یہ امام زین العابدین نے فرمایا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، یہ اپنی جو ہے نا وہ کم از کم وہ 7 نسلوں کو سدھار کے کہ وہ 7 نسلیں وہ کام نہ کریں، وہ بدماشی بھی کریں، وہ اشارے بھی توڑیں، وہ پاکستانیوں کو کیڑے مکوڑے سمجھیں، قانون ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے، وہ قانون سے بالاتر ہو، ان کا سٹیٹس ایسا ہو کہ ان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ تو بہرحال یہ بڑی عجیب بات ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ ذریعہ بیرسٹر شہزاد اکبر ہیں کہ وہ کیپٹن صاحب بھی ریٹائر ہو گئے، تو میں بڑا سوچ رہا تھا کہ وہ روحانی وابستگی اور ہم جاگتے ہیں اور لوگ سوتے ہیں اور وہ شہادت کی تڑپ
اور وہ غازی ہونا اور وہ سارا، بہرحال یہ باپ بیٹا بقول شہزاد اکبر صاحب کے یہ دونوں 30 ستمبر کو جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان کی اگلی منزل کون سی ہوگی یہ تو میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ ان کی منزل فار ایور وہ پاکستان نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان کو انہی لوگوں نے انہی کی مہربانیوں سے پاکستان وہ رہنے کی جگہ وہ نہیں رہا، کیونکہ میں نے آپ کو ایک سروے بتایا تھا کہ 94% جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ مشکل اس لیے ہے، یہ نہیں کہ کوئی جذباتی طور پہ، مشکل اس لیے ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ آپ مالی طور پر مضبوط ہو، اپنی فیملی کو ساتھ لے جا سکیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی وہ 20 سال 30 سال بیرون ملک گزارتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، لیکن ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں وہ پاکستان میں رہتی ہیں، ان میں اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جوان بیوی کو بلوا سکیں، وہ اپنی ماں کو بلوا سکیں، وہ اپنی اولاد کو بلوا سکیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ وسائل بہت زیادہ درکار ہوتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے، جن لوگوں کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، بہرحال قائد اعظم کی نیت یہ تو نہیں تھی، وہ تو عوامی لیڈر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی وہ پٹواریوں سے مل ملاپ کر کے، تحصیلداروں سے مل ملاپ کر کے پاکستان اپنے نام جو ہے وہ ٹرانسفر کرا لیا، انتقال کرا لیا، اور ان کے جو جد امجد تھے ایوب خان نے جو ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان کی رجسٹری اپنے نام کرائی، اور پھر اس کے بعد ان کے نام جو ہے وہ پاکستان چل رہا ہے۔ یہ وطن تمہارا ہے، ہم ہیں خواہ مخواہ اس میں۔ بہرحال ندیم انجم صاحب، میں نے جس طرح کہا تھا کہ کبھی وہ تنہائی میں لیٹیں گے، ان کے 1 سال میں 2 سال میں کیا ہوا، پاکستان میں کیا ہوا، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میں تمام حالات ان کے ذمہ نہیں لگاتا، لیکن پرسیپشن یہ ہے کہ بون آف کنٹینشن یہی تھے۔ جس دن سے یہ قضیہ چھڑا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو چینج کرنے کا اور ان کو لانا بھی کنٹروورشل بنا، اور پھر اس کے بعد حالات جو ہوئے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کبھی کوئی پی ڈی ایم 1 کے کت خانے سے لے کر کاکڑ اور اس چکلے تک اگر کسی نے کوئی سچی کتاب لکھی تو یقین کریں کہ آپ نازی جرمنی کو بھول جائیں گے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا، اب جوزف سٹالن کو بھول جائیں گے کہ اس نے جو ہے نا وہ سوویتس کے ساتھ کیا کیا، جو 2.5 سال میں پاکستان میں ہوا اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے کیا، نہ کبھی کسی نے سوچا۔ کل پرسوں عالیہ حمزہ پہ ایک پرچہ ہوا ہے کہ اس نے پولیس والے کی وردی پھاڑی ہے اور حماد اظہر کو بھاگنے میں مدد کی ہے۔ بتائیں آپ، فواد چودھری پہ جیلم میں ایک پرچہ موجود ہے کہ اس نے 4 یوریا کھاد کی بوریاں چرائی ہیں۔ بتائیں، اگر کسی نے یہ آئینہ دکھایا ان 2.5 سالوں میں، اور بدقسمتی سے ڈی جی ISI وہ ندیم انجم تھے، یہ 2.5 سال کسی نے کور کر دیے اور لکھ دیے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان 2.5 سالوں میں وہ کچھ ہوا لوگوں کے ساتھ کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پولیس نے کتنا مال بنایا، پولیس نے کتنی لوٹ مار مچائی، پولیس کو کس طرح استعمال کیا گیا، کس طرح اپنے گندے پوتڑے پولیس سے دھلوائے گئے۔ بہرحال ہم بیسٹ آف لک کہتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو اور ان کے بیٹے کیپٹن ریٹائرڈ کو، اور میں نے کہا ہے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ ویڈیو آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے کہ یہ اس ملک میں نہیں رہیں گے جن کو انہوں نے خود رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں چیف جسٹس، وہ صحافیوں کو کبھی کہتے ہیں کہ یہ باولے کتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ ڈالر خور ہیں۔ یعنی ارشد شریف نے کہا تھا کہ جب ہم ان کو آئینہ دکھاتے ہیں تو بجائے اپنی شکل ٹھیک کرنے کے، بجائے اپنے بال ٹھیک کرنے کے، بجائے شیپ بنوانے کے، بجائے کوئی تھوڑا سا کریم پاؤڈر لگانے کے کہ ہماری ڈراؤنی شکل جس طرح میری ہے کہ ہماری ڈراؤنی شکل کچھ بہتر نظر آئے، یہ آئینہ ہی توڑ دیتے ہیں۔ جب قاضی فائز عیسیٰ، اب قاضی فائز عیسیٰ کا جو ہے نا وہ مین مقصد، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے نظام نے وہ لاسٹک والی شلوار پہنی ہوئی ہے، یہ استعمال کیا ہے اسد طور نے، اور مجھے بڑا پسند آیا ہے۔ اس پورے نظام نے
वफाकी हुकूमत ने लास्टिक वाली शलवार पहनी हुई है, पंजाब हुकूमत ने लास्टिक वाली शलवार पहनी हुई है, और इसने बलोचिस्तान हुकूमत ने लास्टिक वाली शलवार पहनी हुई है। काजी फायज ईसा ने खुद लास्टिक वाली शलवार पहनी हुई है। काजी फायज ईसा कोशिश क्या कर रहे हैं? वो कोशिश कर रहे हैं कि लास्टिक निकाल कर बड़ा अच्छा सा इनमें नाड़ा डाल दिया जाए ताकि वो कस के नाड़ा बांध लें। ये काजी फायज ईसा का कुल जॉब है। जब सहाफी बोलते हैं उनको बुरा लगता है, वो आईना तोड़ते हैं। अब जस्टिस बंदयाल का जब इनके खिलाफ रेफरेंस आया तो 4 कोर्ट रिपोर्टर, माने हुए कोर्ट रिपोर्टर ने यह बात रिपोर्ट की कि आज से 4 साल पहले बंदयाल ने लिखा था कि कादी फायज ईसा और सरीना ईसा जो इनकी मिसेज हैं उनका जॉइंट अकाउंट मौजूद है और वो डॉलर्स अकाउंट है, फॉरेन करेंसी अकाउंट है, जिसका जिक्र नहीं किया गया, जिसे छुपाया गया। अब डॉट कनेक्टिंग करें लंदन की जायदादों से। हमारे तो जो डॉलर्स आते हैं ना, कोई 100-150 डॉलर मेरे जैसे मस्कीन बंदे के, तो वो पाकिस्तान के बैंक में आते हैं, हमारे अकाउंट में आते हैं, बैंक उसमें से टैक्स काटता है, उसके बाद जो है वो हम चेक देते हैं और हमें पैसे मिलते हैं। मेरे जैसे बंदे को कितने पैसे मिलते होंगे आप गैस कर लें, मेरे व्यूज देख लें। आपको पता है कि 1000 व्यू पे $1 मिलता है, तो मेरे डॉलर्स का आप अंदाजा कर लें। मैं जितनी मेहनत करता हूं, जितना मैं जो है ना वो रिसर्च करता हूं, और जो है ना मुझे कितने डॉलर मिलते होंगे, आप मेरे व्यूज चेक कर लें, यानी आपको समझ आ जाएगी कि मुझे कितने डॉलर मिलते होंगे। हमें हमारे डॉलर नजर आ रहे हैं, अपनी आंख का शैतीर नजर नहीं आ रहा। बंदयाल लिख चुके हैं, 4 साल हो गए हैं, उस अकाउंट का कोई जवाब नहीं है। कादी फायज ईसा, मैं बार बार कह चुका हूं, कादी फायज ईसा साहब की खिदमत में अर्ज कर चुका हूं कि कादी साहब पहले अपना गिरबान झांकें, पहले अपनी सफेद दाढ़ी देखें, पहले अपने सफेद बाल देखें, उसके बाद दूसरों पर उंगली उठाएं। आप बार बार कहते हैं ये बावले कुत्ते हैं, क्यों आपको एक्सपोज करते हैं? इसलिए कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, इसलिए कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिले हुए हैं, इसलिए कि आप शहबाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं, इसलिए कि आप जरदारी के साथ मिले हुए हैं, हर 2 नंबर आदमी के साथ आप मिले हुए हैं। आपका इत्तेहाद वो माफियाज के साथ है, आपका इत्तेहाद मंसूर अली शाह के साथ नहीं है, आपका इत्तेहाद अतर मनल्ला के साथ नहीं है, आपका इत्तेहाद जो है ना शाहिद रिजवी के साथ नहीं है, आपका इत्तेहाद आयशा मलिक के साथ नहीं है, आपका इत्तेहाद इन चोरों से है। और मैंने जिस तरह कहा कि आप जिस निज़ाम की शलवार में नाड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मजबूत सा नाड़ा डाल दिया जाए, वो आप हों, आपके बड़े हों, आप जो कर लें, इस निज़ाम ने गिरना है, इस निज़ाम ने फना होना है। ये हो सकता है कि हम उसको न देख सकें या हमारे सामने ये ना हो, लेकिन ये निज़ाम नहीं चलेगा, क्योंकि बाबुल इल्म मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा गए हैं, दुनिया का कोई भी निज़ाम वो कुफर पे चल सकता है, कुफर वाजे होता है। अमेरिका में कुफर वाजे है, वो क्रिश्चियन है, इंग्लैंड में कुफर वाजे है, वहां क्रिश्चियनिटी है, हर जगह पे। लेकिन जो जुल्म का निजाम है ना, जुल्म का, वो नहीं चल सकता। यहां पे हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का नाम लेता है और मुसलमान, लेकिन यहां पे जो निजाम है ना वो जुल्म का है। अब हमारे डॉलर्स नजर आ गए 100-200। इस मुल्क का मसला क्या है? अपना जॉइंट अकाउंट नजर नहीं आया, शरीफ खानदान की जायदादें नजर नहीं आई, मोहसिन नकवी की बेगम की दुबई में जायदाद नजर नहीं आई, जर्नैलों के वो जो है ना दुबई में जो दुबई लीक्स आई, 13 जर्नैलों के मैंने नाम बताए, वो याद नहीं आए काजी साहब को। काजी साहब को याद आए असद तूर, काजी साहब को याद आए जो है ना वो साकिब बशीर, अदील सरफराज, सदीक जान, या सबसे आखिर पे रुल्ला खुला हुआ महमूद न्याजी, जिसके 100-200 डॉलर बनते हैं। मैंने कहा व्यूज चेक कर लें, प्रूफ है आपके पास, मैं कोई वैसे तो नहीं कह रहा, आप व्यूज चेक कर लें। $1000 पे एक जो है ना 1000 व्यूज पे $1 देता है यूट्यूब वाले, तो आप देख लें मेरे कितने व्यूज हैं, मेरे कितने डॉलर्स बनते होंगे, मेहनत आपके सामने है। तो बहरहाल कादी फायज ईसा पहले उस जॉइंट अकाउंट का, जिस बेगम को साथ खड़ा करके बड़े फखर से उन्होंने हलफ लिया था ना, जिनके साथ इनका फॉरेन करेंसी अकाउंट है, पहले उसका जवाब दें। वो जवाब दे, हम जवाब दे नहीं है, हमारे पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, हम तो पीएन भी नहीं है, हम तो आजाद हैं, हम तो जो है ना वो निजी या प्राइवेट काम करते हैं। आप कौम का 70 लाख फोंक रहे हैं महीने का,
اور آپ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے. آپ بتائیں وہ بندیال والا فیصلہ کہ وہ جوائنٹ اکاؤنٹ کیوں تھا, فورن کرنسی اکاؤنٹ کیوں تھا, وہ لندن کی جائیدادوں کی رسیدیں کہاں پہ ہیں جو ہیں آپ کی, شایان علی نے دکھایا وہ ہیں, میں بھی ویڈیو میں دکھا چکا ہوں, اب مجھے یاد نہیں ہے کون سی ویڈیو تھی, میں نے بھی دکھائی ہے آپ کی جائیداد. تو سر پہلے اپنا بتا دیں, آپ بڑے ذمہ دار عہدے پہ ہیں اور آپ جس نظام کو ناڑا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں نا وہ ناڑا نہیں ڈلے گا, جو مرضی ہے آپ کر لیں. مین سٹوری ہماری یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور ملاقات کرنے گئے ہیں جو ہے وہ عمران خان سے, اور کانفرنس ہال میں یہ 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے. جمیل فاروقی کی خبر یہ ہے کہ عمران خان لاہور والے جلسے پر مطمئن نہیں تھے, وہ غصے میں تھے. پہلا موقف ان کا یہ تھا کہ انہوں نے جو کہنا تھا یا جو مویشی منڈی تھی, ان کو منڈیاں ویسے بھی حکومت کو منڈیاں بڑی پسند ہیں, جہاں پہ منڈی آ جائے نا منڈی وہ ان کو بڑی پسند ہے. یہ اس طرح سنگجانی میں بھی انہوں نے مویشی منڈی دی, منڈی ادھر لاہور میں بھی کہنا منڈی دی, ان کو منڈی بڑا پسند ہے, پتہ نہیں کون سا منڈی ہے. بہرحال اس پہ عمران خان نے برہمی کا اظہار کیا کہ آپ نے کیوں قبول کیا, آپ کو کہا تھا مینار پاکستان. اب 5 اکتوبر کو مینار پاکستان پہ درخواست دے دی گئی ہے. اس کے بعد علی امین گنڈاپور کا وہاں عوام میں نہ پہنچنا, اس پہ خان صاحب نے جو ہے وہ بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ٹائم پہ نکلتے, بہت پہلے نکلتے, لوگوں کے بغیر نکلتے, لیکن آپ کا وہاں پہ موجود ہونا ضروری تھا. جو تیسری بات عمران خان نے کہی اور سب سے خطرناک بات کہی, انہوں نے کہا کہ ہم کے پی کے حکومت کے محتاج نہیں ہیں, حکومت آپ کے پاؤں کی بیڑی بنی ہوئی ہے, ان بیڑیوں کو توڑیں. گورنر راج لگتا ہے بھاڑ میں جائے, حکومت جاتی ہے حکومت بھاڑ میں جائے. ہم نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے, ہم نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے, ہم نے حکومتیں حاصل نہیں کرنی. اور اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے تو میں تمام جو قیادت ہے وہ نوجوانوں کے حوالے کر دوں گا, میں وہ ISF کے لڑکوں کے حوالے کر دوں گا. اگر آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے, اگر آپ لوگ کمپرومائزڈ ہیں, اگر آپ لوگوں نے کہیں پہ بیان حلفی دیے ہوئے ہیں نا, تو پھر آپ لوگ سائڈ پہ ہو جائیں. میں جو ہے وہ نوجوانوں کے حوالے کروں گا. کل والے ویلاگ میں ریکویسٹ کی تھی PTI والوں سے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, عمران خان کو فیڈ کیا جا رہا ہے, عمران خان کو کمزور کیا جا رہا ہے, عمران خان کو جسمانی طور پہ کمزور کیا جا رہا ہے, عمران خان کو ذہنی طور پہ کمزور کیا جا رہا ہے. جو بندہ آزاد فضا میں رہ کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور پھل پھول سکتا ہے, وہ اس اوون میں اس طرح کر سکتا ہے, اس طرح ورزش کر سکتا ہے, اس طرح خوراک کھا سکتا ہے, اس طرح واش روم استعمال کر سکتا ہے جس کی 4-4 فٹ کی دیواریں ہیں, اس طرح جو ہے نا وہ آزاد فضا میں سانس لے سکتا ہے. یہ نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ PTI کی لیڈرشپ کو سوچنا ہوگا, یہ PTI کی لیڈرشپ کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ یہ نظام عمران خان کو فیڈ کر رہا ہے, یہ نظام عمران خان کو عمر کی شکل میں سلو پوائزننگ کر رہا ہے, اور یہ ذمہ داری ہے ہی ان لوگوں کی. ہم صرف بول سکتے ہیں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, ہم اذان دے سکتے ہیں, کھڑا انہوں نے ہونا ہے, صفیں انہوں نے باندھنی ہے, جماعت انہوں نے کرانی ہے, جنہوں نے ووٹ لیے ہیں, جن پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے, اور ووٹ ان کو پڑے ہیں عمران خان کے نام پہ. یعنی علی امین گنڈاپور نے کبھی عمر میں اپنی زندگی میں سوچا تھا کہ وہ 2/3 اکثریت کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے KPK کے؟ تو یہ کس کا نام ہے؟ بالکل خان صاحب کا, اور خان صاحب کے نام پہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں, وہ پورا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں, وہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. تو جو فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے PTI کی, وہ پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ عمران خان کے بارے میں وہ سوچیں, چاہے وہ عدالتی محاذ پہ ہو, چاہے وہ احتجاجی محاذ پہ ہو. اس لیے عمران خان نے, کیونکہ عمران خان لگتا ہے کہ لانگ مارچ کی کال وہ انقریب دینے جا رہے ہیں, اس لیے انہوں نے جمعرات, جمعہ, ہفتہ, یہ 72 گھنٹے کی ریہرسل کروانے کا فیصلہ کیا ہے کہ جمعرات کو عدلیہ کے ساتھ یکجہتی ہوگی, جمعے کو ان مافیاز اور اس 2 نمبر حکومت کے خلاف احتجاج ہوگا, اور ہفتے کو راول پنڈی میں جو ہے وہ جلسہ ہوگا, اور بڑا دبنگ جلسہ ہوگا. تو بہرحال یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ علی امین گنڈاپور کی ٹھیک ٹھاک کھچائی ہوئی ہے. علی امین گنڈاپور کو نئی جو ہے وہ
جو پلان آف ایکشن ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور آپ کچھ دن میں، یعنی ایک دو دن، زیادہ نہیں، ایک دو دن میں آپ کو، اور اگلے ہفتے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سا جو ہے پلان آف ایکشن گنڈاپور کو دیا گیا اور گنڈاپور کیا کرتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس وقت بہت کم ہے، اسی طرح قاضی فائد عیسیٰ کے پاس بہت کم ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے کہ انشاءاللہ تعالی باذن اللہ یہ مکروہ کردار، یہ بد دیانت کردار، یہ بے ایمان کردار قاضی فائز عیسیٰ، اس کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔